أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے اور پورے رکوع کے اندر انسان کو پیدا کرنے کا واقعہ قصہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ اور جب کہ، قال فرمایا، ربک آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، اور جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی کہ میں، جاعل مقرر کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. قالو تو فرشتوں نے کہا، قالو تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اتجعل کیا آپ مقرر کرتے ہیں، فیہا زمین میں، من اس کو، یفسد جو فساد پھیلائے، فیہا زمین میں، و اور یسفک خون ریزی کرے، ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء تو فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں مقرر کرتے ہیں اس کو جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے. قالو تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہ کیا آپ زمین میں مقرر کرتے ہیں اس کو جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. قالو تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کیا آپ زمین میں مقرر کرتے ہیں اس کو جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ و حالانکہ، نحن ہم، نسبح پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدک نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک آپ کی حمد کے ساتھ، و اور نقدس پاکی بیان کرتے ہیں، لک آپ کی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ حالانکہ ہم
تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی عالم، انی میں، عالم جانتا ہوں، ما لا تعلم جو تم نہیں جانتے۔ قال، اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں ما لا تعلم جو تم نہیں جانتے۔ پوری آیت کا ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں مقرر کرتے ہیں اس کو جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کے حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قالوا، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد ہے انسان، اور انسان کو زمین میں مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے احکام کے اوپر خود بھی عمل کرے گی اور اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کو بھی میرے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو اس پر فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کہ اے خداوند کریم، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو یفسد فیہا، زمین میں فساد پھیلائے؟ مطلب یہ کہ اس مخلوق کے اندر نیکی کے ساتھ ساتھ بدی کی صلاحیت بھی ہوگی، یعنی جو آپ کی فرما برداری، اطاعت کے کام بھی کرے گی اور اطاعت کے ساتھ ساتھ نافرمانی بھی وہ آپ کی کرے گی۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین کے اوپر فساد پھیل جائے گا اور آپس میں وہ لڑ کر مر جائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے زمین کے اوپر جنات پیدا کر دیے گئے تھے، اور فرشتوں نے جناتوں کا معاملہ دیکھ لیا تھا۔ جناتوں نے آپس میں لڑ کر اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا، تو اس سے فرشتے یہ سمجھے کہ جس طرح جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا، انہوں نے آپس میں لڑ کر اپنے کو ختم کر دیا، اسی طرح جس دوسری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے جا رہے ہیں وہ دوسری مخلوق بھی جناتوں کی طرح آپس میں لڑ کر اپنے آپ کو ختم کر دے گی، اس لیے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون ریزی کریں۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہے، پھر اس دوسری مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل فرشتوں نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ اللہ جو فیصلہ کر رہے ہیں انسانوں کی تخلیق کا، انسانوں کو پیدا کرنے کا، اللہ کے اس ارادے کے اوپر، اللہ کے اس فیصلے کے اوپر اعتراض کرنا، انگلی اٹھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کو حیرت ہو رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے کہ ایسی مخلوق جو نیکی کے کاموں کے ساتھ ساتھ گناہوں کے کام بھی کریں گے، جس کی وجہ سے زمین پر فساد پھیل جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایسی طاغی، عاصی، گنہگار مخلوق کو پیدا کرنے کے اندر کیا حکمت ہے؟ دراصل فرشتے حکمت و مصلحت جاننا چاہتے تھے، اس لیے یہ سوال کیا۔ تو ان کے سوال کے جواب میں اللہ نے ایک تھوڑا سا شارٹ جواب دے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس دوسری مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا فائدہ ہے،
میں جانتا ہوں تم کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے تو یہ جواب دے دیا، اب کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، یہ بتلانا تھا، تو اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک امتحان کا پروگرام بنایا، ایک ایگزام کا پروگرام بنایا۔ اور وہ ایگزام کیا ہے، امتحان کیا ہے، اگلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ وَعَلَّمَ، و اور علم، اللہ نے سکھلا دیے، آدم، آدم کو، الاسماء، نام، کلہا، تمام، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھلا دیے، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھلا دیے، ثم، پھر، عرض، پیش کیا، ہم، ان کو، علی، سامنے، الملائکتی، فرشتے، ثم عرضهم علی الملائکتی، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال، پھر فرمایا، انبئوا، تم خبر دو، نی، مجھے، تم مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، انبئونی، تم مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان، اگر، کنتم، تم ہو، صادقین، سچے، اگر تم سچے ہوں۔ پھر سے ترجمہ، وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھلا دیے، ثم عرضهم علی الملائکتی، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال، پھر فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، تم مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہوں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ امتحان کیا تھا؟ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں پیدا ہو چکی تھی، ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیے۔ پہلے وہ چیز بتلائی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام بتلا دیا کہ اس چیز کا یہ نام ہے۔ آسمان کو دکھلا کر کہا اس کو آسمان کہتے ہیں، زمین کو دکھلا کر کہا اس کو زمین کہتے ہیں، چاند، سورج، ستاروں کو دکھلا کر کہا کہ اس کو سورج کہتے ہیں، اس کو چاند کہتے ہیں، اس کو ستارے کہتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر پیدا ہو چکی تھی، پیدا ہونے والی تھی اور پیدا ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کو دکھلا کر ان کے نام سکھلا دیے۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالی یہ تعلیم دے رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا رہے تھے، اس وقت فرشتے بھی وہاں موجود تھے۔ پھر عرضهم علی الملائکۃ، وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھی دکھلائی، آسمان دکھلایا، سورج دکھلایا، چاند دکھلایا، ستارے دکھلائے، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو دکھلائی۔ فقال، اور دکھلا کر کے پوچھا، انبئونی باسماء ہؤلاء، تم مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے سوال میں سچے ہو۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھلایا۔ قالو، تو فرشتوں نے جواب دیا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں سکھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے نام پوچھے، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا رہے تھے، اس وقت اس مجلس کے اندر فرشتے بھی موجود تھے، لیکن ان تمام چیزوں کے نام سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی صلاحیت ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے ودیعت کر دی تھی، رکھ دی تھی۔ تو جب سکھلایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے تو ان تمام چیزوں کو، ان کے ناموں کو، ان کی خاصیتوں کو کہ کس چیز کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، تمام یاد بھی کر لیا اور سمجھ بھی لیا۔ اور فرشتے بھی اس وقت موجود تھے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ یاد نہیں رکھ پائے۔ یہ ایسا ہی ہے
जैसे कि उस्ताद टीचर जब सबक पढ़ाता है, लेक्चर देता है, तो बहुत सारे तलबा, बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद होते हैं, लेकिन तमाम के तमाम को याद नहीं रहता है, तमाम के तमाम समझ नहीं पाते हैं। बात समझते हैं, याद रखते हैं, और कुछ नहीं समझते हैं, नहीं याद रखते हैं। यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो समझ लिया और याद भी कर लिया, लेकिन फरिश्तों को याद नहीं रहा और नहीं समझ में आया। तो उन्होंने जवाब दिया, जब अल्लाह ने पूछा, कहा कि इन चीज़ों के नाम बतलाओ, तो जवाब में कहा, अल्लाह आपकी ज़ात पाक है, हमको तो उतना ही याद रहता है, उतना ही समझ में आता है जितना याद रखने की और समझने की आप सलाहियत हमारे अंदर रखते हैं। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, इन्नका यकीनन आप अंतल अलीम इल्म वाले हैं, अल हकीम हिकमत वाले हैं, यकीनन आप ही इल्म वाले हिकमत वाले हैं। यानी जितनी भी चीजें हैं उन तमाम का इल्म आपके पास ही है और उसको मिल सकता है जिसको आप देना चाहें। अल हकीम, और इंसान को पैदा करने की क्या हिकमत है, क्या मसलिहत है, हम नहीं जानते हैं, आप ही जानते हैं। कालू, फरिश्तों ने जवाब दिया, सुबहानका, आपकी जात पाक है, ला इल्म लना, हमें इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, मगर उतना ही जितना इल्म हमें हमको आपने सिखलाया। इन्नका, यकीनन आप ही इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इम्तिहान लिया फरिश्तों का और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान लिया, फरिश्तों का जवाबी पर्चा तो अल्लाह के पास जमा हो गया। उन्होंने तो हाथ ऊंचे कर दिया कि हमको नहीं आता है, हमको, हमारे पास इसका इल्म नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूछते हैं, तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या जवाब है वो अगली आयत के अंदर है, इसको कल पढ़ेंगे।